السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں مہتاب ظہور کا تحریر کردہ ناول مرجھا کے یوں کھلنا تھا، ایپیسوڈ نمبر 1۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی، جیسے کچھ چھوٹ گیا ہو، کوئی منتظر یا پھر کوئی ملاقات۔ کال ختم ہوتے ہی وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ سنائشہ ابراہیم اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اخیار کی روٹین اب بہت ٹف ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے 48 گھنٹے ہاسپٹل میں گزارنے پڑتے تھے۔ ان 48 گھنٹوں میں کافی کے 8-10 مگ پر ہی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اس دن اسے بمشکل تھوڑی سی فرصت ملی اور وہ کچھ دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ کھانا کھانے گیا تھا۔ اس کے بالکل پیچھے والی ٹیبل پر سنائشہ ابراہیم ہی تھی، وہ جو اپنی دوست کے ساتھ راز و نیاز میں مہو تھی۔ اخیار کے کانوں میں اس کی آواز پڑتے ہی اس کے ذہن میں پچھلی ساری ملاقاتیں ابھری تھی۔ اس کی آواز سن کر اسے نہ جانے کیوں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے دونوں دوست کھانا منگوا کر کھانے میں مصروف تھے، وہ بھی خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، مگر کان پیچھے والی ٹیبل پر لگے تھے۔ اس انزلہ نسلہ کو میں چھوڑوں گی نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں نے تھوڑی سی چیٹنگ کر ہی لی تھی تو سر کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا کم ظرف نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ اپنی بار کوئی کام ہو تو کیسے میٹھی چھری بن کر مجھ سے نوٹس لے لیتی ہے؟ اور خود بھی تو وہ چیٹنگ کر رہی تھی۔ میری ان گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا تھا، مگر اس انزلہ نے سارا مسئلہ مجھ پر گرا دیا۔ اس کے غمگین لہجے میں بولے جانے والے الفاظ مدھم آواز میں اخیار کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ عشق کیا نزلہ گا رکھا ہے، اب بالکل مت بولنا ورنہ میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ اس کی دمگی پر سنائشہ نے اسے غور کے دیکھا تھا۔ اچھا تم کھانا آرڈر کرو، کچھ کھاؤ گی تو غم ہلکا ہو جائے گا تمہارا، انشا اب اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اس منافق شہر میں نہیں رہنا انشا، میں بتا رہی ہوں تمہیں۔ اس کی ڈرامے بازی عروج پر تھی۔ چل انشا اپنے گاؤں میں یہاں الجھے روح بہت پر اصلی کم بہروح بہت، اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت۔ چل انشا اپنے گاؤں میں بیٹھیں گے سکھی چھاؤں میں، کیوں تیری آنکھ سوالی ہے یہاں ہر ایک بات نرالی ہے، اس دیس بسیرا مت کرنا یہاں مفلسوں نہ گالی ہے۔ چل انشا اپنے گاؤں میں بیٹھیں گے سکھی چھاؤں میں، جہاں بچے رشتے یاریوں کے، جہاں گھونگھٹ سے ور ناریوں کے، جہاں جڑنے کومل سکھ والے، جہاں ساز بجے بن تاروں کے۔ چل انشا اپنے گاؤں میں بیٹھیں گے سکھی چھاؤں میں۔ وہ انشا کے نام کا اکثر مذاق اڑاتی تھی اور اب بھی انشا نے اس کے نام و نہاد دکھ کا لحاظ کرتے ہوئے بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ تم نے کچھ آرڈر کرنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے، انشا چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی تب سے اس کا یہی رونا تھا۔ انشا اسے ریسٹورنٹ لے آئی تھی کہ شاید اس کا دکھ کچھ کم ہو جائے، مگر اب وہ اس کا دکھ سن کر پک گئی تھی۔ ٹھیک ہے کرتی ہوں آرڈر، وہ مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے بولی تھی اور دور کھڑے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا تھا۔ میں ذرا ہینڈ واش کر کے آتی ہوں، انشا بولتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اخیار نے نسم اس کی ساری باتیں بڑے غور سے سنی تھی اور اس کی نسم اسے خاصی پسند آئی تھی۔ وہ تینوں دوست کھانا کھا چکے تھے۔ اخیار نے دوبارہ ہاسپٹل جانا تھا، اس لیے مزید بیٹھنے کی بجائے وہ تینوں دوست اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے دونوں دوست باہر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ بھی ٹیبل سے کیس اور موبائل اٹھا کر باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ موبائل پر میسج دیکھ کر وہ غیر ارادی طور پر ان کی ٹیبل کے پاس رکا تھا کہ لوڈڈ فرائز اور میک اینڈ چیز کر دے، اور ساتھ آواز سنتے ہوئے یار کے میسج ٹائپ کرتے ہاتھ بالکل ساکت ہوئے تھے۔ اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اس پر جمائی تھی، جو مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے ابھی تک آرڈر دینے میں مصروف تھی، شاید نہیں یقیناً وہ اسے ویٹر سمجھ رہی تھی۔ اخیار کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ آج اس نے کچھ بول کر اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، بلکہ اس پر بھرپور نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ وہ اس سے پھر سے ملے، اگلی ملاقات میں وہ اسے اپنا تعارف کروانا چاہتا تھا۔ اس کا آگے بڑھنا محسوس کر کے سنائشہ نے فوراً سے مینیو کارڈ سے نظریں ہٹائی تھی اور اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا ویٹر پورا آرڈر لیے بغیر جا رہا تھا اور اسے روکنے کے لیے وہ واسطے نہیں لگی تھی کہ اس شخص کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ تبھی ویٹر اس کی ٹیبل کے پاس پہنچ کر ادب سے ہاتھ باندھ کر آرڈر پوچھا تھا۔ ویٹر کو گوڑی سے نوازتے ہوئے اس نے آرڈر دیا تھا۔ تب تک انشا بھی آ چکی تھی۔ اس کی ذہن میں بار بار وائٹ شرٹ والے شخص کی پشت ابھر رہی تھی۔ وہ اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکے اور اب کی بار اس نے انشا کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ ذرا سی غلط فہمی تھی۔ اگر وہ شخص اس کی ٹیبل کے پاس نہ رکتا تو وہ کبھی اسے ویٹر نہ سمجھتی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے قصوروار دوسرے شخص کو ہی ٹھہرایا تھا۔
اس واقعے کے بعد وہ خیال کے ذہن سے بالکل محو نہیں ہوئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ لڑکی اس کے ذہن میں ویسے ہی اٹکی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی وہ اسے فراغت میں بھی یاد نہیں آتی تھی اور کبھی کبھی شدید مصروفیت میں بھی وہ یاد آ جاتی تھی، مگر ایک بات تو تھی کہ وہ کسی صورت بھی اسے بھولتا نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ کسی ٹیکسی کو دیکھ کر انجانے میں اپنی گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر لیتا تھا، اس امید پر کہ شاید وہ اسے نظر آ جائے، اور جب کبھی وہ کسی سگنل پر رکتا تھا تو وہ اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتا تاکہ شاید وہ پھر سے کسی بچے کو پیسے تھماتی اسے نظر آ جائے۔ لاشعوری طور پر اس کی نظر ہسپتال میں بھی وہی چہرہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی، اور اگر وہ کسی ریسٹورنٹ جاتا تھا تو دل کے کسی کونے میں یہی امید ہوتی تھی کہ شاید وہ اسے کسی ٹیبل پر بیٹھی نظر آ جائے، مگر نہ تو وہ اسے کسی برگر والی دکان پر نظر آئی تھی اور نہ ہی کہیں اور۔ 2 سال بیت گئے تھے اور وہ لڑکی آج بھی اس کے خیالوں میں بستی تھی، وہ لڑکی جس کا وہ نام بھی نہیں جانتا تھا، وہ لڑکی جو ہر ملاقات کے بعد اس کے ذہن سے محو ہو جاتی اور پھر سے مل جاتی تھی، اور اب جب کہ وہ اسے اپنے ذہن سے بالکل محو نہیں کر پا رہا تھا تو وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اس ریسٹورنٹ میں اس کی 2 سال پہلے کی جانے والی خواہش ابھی تک ادھوری تھی۔ موسم اب آلودہ ہو رہا تھا، آج بادل شاید گرجنے کے ساتھ ساتھ برسنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ موسم کے تیور دیکھ کر زنائشہ نے صحن میں رکھی چیزوں کو برآمدے میں رکھنا شروع کیا تھا۔ وہ چارپائی اٹھا کر صحن میں رکھنے کے لیے جا رہی تھی کہ اپنے کمرے سے نکلتی بڑی چچی جان نے اسے تنبیہہ لہجے میں آواز دی تھی، یہ چارپائی میرے کمرے کے سامنے مت رکھنا، موسم خراب ہے، تمہارے چچا یہاں اپنی بائک کھڑی کریں گے، اپنی چھوٹی چچی کے کمرے کے سامنے رکھ دو۔ ان کی بات سن کر وہ چھوٹی چچی کے کمرے کے سامنے چارپائی رکھنے کے لیے بڑی تھی کہ صحن میں ایک جانب چھوٹے سے بیسن پر منہ دھونے کے لیے کھڑی چچی نے منہ پر صابن لگے ہونے کے باوجود رخ برآمدے کی جانب پھیرا تھا۔ ارے سیش، تمہیں پتا تو ہے مٹھو اپنی سائیکل کھڑی کرتا ہے یہاں، ابھی بچہ کھیل کر آ جائے گا اور بارش ہونے لگ گئی تو وہ اپنی سائیکل باہر صحن میں تھوڑی کھڑی کرے گا، تم اپنی تائی کے کمرے کے سامنے رکھ دو۔ اس سے پہلے کہ کچن سے نکل کر آتی بڑی تائی کچھ بولتی، وہ خود ہی انہیں دیکھ کر بول پڑی تھی، تائی مجھے پتا ہے رات کو بجلی چلی جائے تو آپ اپنی چارپائی باہر نکال کر برآمدے میں سوتی ہیں، اور چونکہ آپ کو اپنی چارپائی کے علاوہ کسی اور چارپائی پر نیند نہیں آتی تو اس کو یہاں رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے آپ بالکل بے فکر رہیں، میں یہاں بالکل نہیں رکھ رہی ہوں۔ وہ چارپائی صحن میں دیوار کے بالکل ساتھ کھڑی کرتے ہوئے بولی تھی، اور بس یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ بڑی تائی جب اپنے مائکے جاتی ہے تب اپنی چارپائی ساتھ کیوں نہیں لے جاتی، آخر وہاں انہیں کسی اور چارپائی پر نیند کیسے آ جاتی ہے، اور یہ سبھی کے پاس اپنا سامان رکھنے کے لیے جگہ کیوں بن جاتی ہے، اور دادی مرحومہ کی ایک چارپائی رکھنے کے لیے جگہ کیوں نہیں بنتی آخر، جبکہ سارا دن وہ چارپائی اپنا حق سمجھ کر استعمال کی جاتی ہے، اور آخر ان کا کمرہ اتنا چھوٹا کیوں تھا کہ اس میں دادی کی چارپائی کی جگہ نہیں بنتی تھی، اور پھر ان کے کمرے کے سامنے برآمدہ کیوں نہیں تھا کہ وہ دادی کی چارپائی وہاں رکھ سکتی۔ وہ صحن میں باقی پڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ سوچنے کا کام بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ چھوٹے سے گھر کا ایک منظر تھا جس میں ایک بڑا خاندان آباد تھا۔ یہ گھر جو 5 کمروں پر مشتمل تھا، ایک لائن میں موجود 3 کمروں کے سامنے چھوٹا سا برآمدہ بھی تھا، جبکہ اطراف میں موجود دونوں کمرے برآمدے سے محروم تھے۔ ایک طرف کے کمرے میں زنائشہ اپنی ماں کے ساتھ پچھلے 2 سال سے رہ رہی تھی، اور دوسری سائڈ پر چھوٹا سا کمرہ تھا جو بنایا تو شاید کچن کے لیے گیا تھا، مگر وہ کمرہ سٹور روم کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ ہر بیکار چیز وہی پھینکی جاتی، اور چونکہ اب دادا بھی اس گھر کے مکینوں کے لیے کسی کام کے نہیں تھے، اس لیے انہیں بھی اسی روم میں رکھا گیا تھا۔ اس گھر میں 4 فیملیز موجود تھی، اس کے بڑے تایا جن کی 2 بیٹیاں تھیں اور شادی شدہ تھی، پھر اس کے منجلے چاچا جن کی 1 بیٹی اور بیٹا تھا، جبکہ چھوٹے چاچا کا ایک ہی بیٹا تھا، عظیم عرف مٹھو۔ اور اکثر اوقات زنائشہ اس بات پر کافی سوچ بچار کرتی تھی کہ آخر اتنے چھوٹے سے گھر میں اتنے لوگ کیسے رہ سکتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچتی تھی کہ اس گھر کے مکینوں کا اگر ظرف چھوٹا تھا تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس چھوٹے گھر کا تھا، جس نے ان کا ظرف پڑنے نہیں دیا، بالکل اپنے حدود اور باقی طرح۔ ہلکی ہلکی ہوا جوش پکڑ رہی تھی، شاید بادلوں سے برسنے سے پہلے ہوا کے تیز سروں پر درختوں کا رقص دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی تھی، ساتھ ہی مغرب کے اذان کی صدا بھی بلند ہونے لگی تھی۔ اس نے صحن پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی کہ بھیگنے والی کوئی چیز باہر نہ پڑی رہ جائے۔ جب اسے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ سب کچھ اٹھا چکی ہے تو وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بجلی ہمیشہ کی طرح موسم کے ذرا سے تیور دکھانے سے پہلے ہی جا چکی تھی، ایسے میں اندر داخل ہونے پر اس کی آنکھوں کو ہلکے سے اندھیرے سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی تو وہ اپنی ماں کو سکون سے سوتا دیکھ کر مطمئن ہوئی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور دادا کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ دادا قبرستان چلے، ابو اور دادی کی قبر پر فاتحہ پر آتے ہیں۔ دادا اس کے بلانے پر چونکے تھے۔ نہیں بیٹا، کل چلیں گے، ایک تو اب مغرب ہو رہی ہے اور دوسرا اگر بارش ہونے لگے تو ہم دونوں بھیگ جائیں گے۔ زنائشہ نے ان کی بات سن کر برا سا منہ بنایا تھا۔ دادا، ہم بارش کے آنے سے پہلے گھر واپس آ جائیں گے اور مغرب ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے چلو، وہ ہار ماننے والے انداز میں بولے تھے اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
وہ گیٹ عبور کرنے ہی لگے تھے کہ باہر سے آتے تایا نے سوال داغا تھا، آپ اس بچی کو لے کر اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ ہم دونوں قبرستان جا رہے ہیں، ابھی آ جائیں گے، دادا نے دھیمی سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ابا جی، آپ کی تو ہمیشہ کے لیے قبرستان جانے کی کب کی عمر ہو چکی ہے اور آپ یہ قبرستان کے چکر لگانے والے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تایا کی بات سن کر زنائشہ کے چہرے پر سرد سے تاثرات چھا گئے تھے اور دادا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا، ان کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ زنائشہ ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے بولی تھی، تایا کل مجھے تنخواہ ملی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ آج دادی اور ابو کی قبر سے ہو آؤں، کافی دن ہو گئی ہے میں قبرستان نہیں گئی، اور جان بوجھ کر تنخواہ کا ذکر کرتے ہوئے بولی تھی اور اس کی توقع کے مطابق تنخواہ کا سن کر تایا کی باتیں کھل گئی تھی۔ ضرور میری گڑیا، ضرور جاؤ قبرستان۔ ان کے بدلتے انداز کو دیکھ کر زیش کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری تھی اور دادا کو چلنے کا اشارہ کر کے گیٹ سے نکل گئی تھی۔ تایا مذاق کرتے ہوئے مذاق کی نوعیت کو سمجھتے ہی نہیں، لیکن خیر چھوڑے، آپ ان کے مذاق کو سنجیدگی سے مت لیجیے گا۔ گھر سے تھوڑا دور آنے پر وہ دادا کو عجیب انداز میں تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، ہاں اسے مذاق کرنے کی عادت ہے، اب بھلا میں کیوں سنجیدگی سے لوں اس کے مذاق کو؟ دادا ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں بولے تھے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ مذاق نہیں تھا، مگر پھر بھی دونوں ایک دوسرے کو عجیب انداز میں مطمئن کرنے میں لگے تھے۔ ہوا کی تیزی میں کمی آ چکی تھی، مگر درختوں کے پتے اور اصلی فصلیں ہلکی ہوا ہونے کے باوجود لہلہانے میں مصروف تھے۔ زنائشہ نے محویت سے وہ منظر دیکھا تھا، 2 سال ہو گئے ہیں تمہیں اس گاؤں میں آئے ہوئے اور یہاں کی مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے، ابھی تک تمہیں یہ گاؤں اور اس کے منظر سہانے لگتے ہیں۔ دادا اس کی محویت محسوس کرتے ہوئے بولے تھے، یہ مصیبتیں تو شاید میری قسمت میں تھی دادا، اس میں بھلا اس گاؤں کا کیا قصور ہے؟ اور آپ کو یاد ہے جب میں بابا اور آپ کے ساتھ یہاں تایا اور چاچو لوگوں کو ملنے آتی تھی تو کتنی ضد کرتی تھی کہ مجھے یہیں رہنا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہاں رہوں گی تو مجھے اتنا مجبور اور بے بس ہو کر رہنا پڑے گا۔ وہ آنکھوں میں آئی ہلکی سی نمی کو بخوبی چھپاتے ہوئے بولی تھی، بیٹا تمہاری خواہش غلط نہیں تھی، تمہارے فیصلے غلط تھے، میں نے تمہیں منع کیا تھا اپنے تایا اور چاچو پر اعتبار مت کرو، وہ میری اولاد تھے، میں انہیں اچھے سے جانتا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ وہ افسوس زدہ لہجے میں بولے تھے، دادا آپ کے سامنے تو تھا سب کچھ، اس دن اگر ہم دونوں بھی دادی بابا اور امی کے ساتھ اس کار میں ہوتے تو شاید ہم دونوں میں سے بھی کوئی بھی صحیح سلامت اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہوتا۔ دادی کا اس کار حادثے میں وفات پا جانا، بابا کا 2 ماہ تک کوما میں رہنا اور پھر فوت ہو جانا، اور امی کا معذور ہو جانا، اور آپ بھی تو کتنے دن صدمے سے نہیں نکل پائے تھے۔ ایسے وقت میں کیسے میں سمجھداری سے بزنس سنبھالتی؟ 1 ماہ میں ہی دونوں فیکٹریاں تباہ ہو گئی تھی، اور تایا اور چچا نے مجھے یوں محسوس کروایا تھا کہ ان سے زیادہ مخلص تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارا، اور اس سے پہلے آپ نے یا کسی اور نے مجھے کب ان کی نیت کے بارے میں نہیں آیا ہوگا، اور ساتھ اپنی ماں کو بھی سنبھالنا پڑا۔ وہ ناراض لہجے میں دکھی انداز میں بولے تھے، دادا وہ غلط فیصلے کرنا شاید میری قسمت میں تھا، اور ان فیصلوں کے نتائج بھگتنا میرے ساتھ ساتھ آپ کے اور امی کے نصیب میں بھی لکھا تھا۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی، زیش کبھی کبھی مجھے دکھ ہوتا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ کہاں وہ لڑکی جو ناشتہ بریڈ اور جیم سے کرتی تھی، جس نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، جس نے کبھی سخت گرمی میں اے سی کے بغیر سونے کا تصور نہیں کیا تھا، اب وہ لڑکی صبح ناشتے میں اپنے ہاتھوں سے بنی چپاتی کھاتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، اپنی معذور ماں اور دادا کو سنبھالتی ہے، اور سخت گرمی میں بغیر پنکھے کے سو جاتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب میں یہاں ملنے آیا کرتی تھی تو تائی اور چچی اور گاؤں کی باقی عورتوں کو دیکھ کر مجھے بھی بہت دکھ ہوتا تھا، مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی جب میں دیکھتی تھی کہ تایا اور چاچا لوگوں کی فیملیز کے پاس وہ سہولیات اور آسائشیں نہیں ہیں جو مجھے میسر تھی۔ میں ہمیشہ یہاں سے جانے کے بعد بابا سے شکایت کیا کرتی تھی کہ آخر وہ اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کیوں نہیں کرتے، اگر وہ پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ کے تو صرف دادی اور آپ کی کفالت کیوں کرتے ہیں، باقی سب کی کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ مجھے ہمیشہ یقین دلایا کرتے تھے کہ وہ کرتے ہیں ان کی مدد۔ مجھے یقین دلانے کے لیے کئی بار وہ میرے سامنے لاکھوں کا چیک چچا اور تایا لوگوں کو دے کر جاتے تھے، مگر اگلی بار آنے پر پھر بھی ان کی حالت ویسی ہی ہوتی تھی۔ ایک دن جب ہم واپس سے آ رہے تھے تو میری نئی ڈیمانڈ پر کہ تایا اور چچا لوگوں کو ہم شہر اپنے ساتھ لے جائیں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا، جن کے حالات کو دیکھ کر تم تکلیف محسوس کرتی ہو نا، انہیں ان حالات کی عادت ہو گئی ہے، اور میں چاہے انہیں جتنے مرضی پیسے دیتا رہوں، یہ اپنے حالات کو پھر بھی درست نہیں کریں گے۔ اور جب ان لوگوں نے ہمارا گھر اور دونوں فیکٹریاں دھوکے سے بیچ ڈالی تو مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ بابا صحیح کہتے تھے، انہیں عادت ہو گئی ہے ایسے جینے کی، اور ان لوگوں سے اپنی عادتیں نہیں بدلی جاتی۔ آپ کی پوتی کو بھی ویسے جینے کی عادت ہو گئی ہے، بس شکر کی بات یہ ہے کہ آپ کی پوتی کو عادتیں بدلنی آتی ہے، یا شاید یہ وقت تھا۔ وہ دکھی مسکراہٹ کے ساتھ میری عادتیں بدلوا دی۔ دادا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اسے تسلی دینے کے لیے ان کے پاس الفاظ موجود نہیں تھے۔
وہ قبرستان پہنچ چکے تھے۔ دونوں قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد انہوں نے گھر کی راہ لی تھی۔ ہوائیں ایک بار پھر سے زور پکڑ رہی تھی۔ اندھیرا ابھی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنے قدم جما رہا تھا۔ دادا جلدی چلے، یہ نہ ہو ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی بارش شروع ہو جائے۔ تم نے کہا تھا ہمارے گھر پہنچنے تک بارش نہیں ہوگی، دادا سے یاد دلاتے ہوئے بولے تھے۔ میری محکمہ موسمیات والوں سے بات تھوڑی نہ ہوئی تھی، میں نے آپ کو ساتھ لانے کے لیے ایسا کہا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر دادا بھی مسکرا پڑے۔ ان کے گھر پہنچنے سے 10-15 منٹ بعد ہی بارش شروع ہو گئی تھی اور نہ جانے رات کے کس پہر بادل اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور جگہ کا رخ کر گئے تھے۔ اگلی صبح امی اور دادا کو ناشتہ کرانے کے بعد اس نے حسب معمول ان کی دوائیاں دی تھی اور خود تیار ہو کر اسکول کی جانب چل دی تھی۔ موت کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے گاؤں کی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے وہ ارد گرد کی فصلوں کو نظر بھر کے دیکھ رہی تھی۔ بارش کے بعد جیسے سب کچھ دھل گیا تھا۔ اس پگڈنڈی پر چلتے ہوئے اس نے ان فصلوں کو دیکھ کر سوچا تھا کہ ایک دن اس کی زندگی کے سارے غم بھی دھل جائیں گے۔ راحت ولا کے تمام مکین اٹھ چکے تھے اور ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر موجود دادی نے تمام مکینوں کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے گرد دائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ یہ اس گھر کا اصول تھا کہ صبح کا ناشتہ سب نے اکٹھا کرنا ہوتا تھا۔ منت کہاں ہے؟ دادی نے خوشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پریزنٹ دادی، سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آتی منت نے وہیں سے ہانک لگائی تھی۔ دادی نے اسے بھرپور گوڑی سے نوازتے ہوئے اگلا سوال داغا تھا۔ میرے جگر کا ٹکڑا خیال کہاں ہے؟ اب کی بار ان کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ میں ادھر ہوں دادی، کلک کے مین بند کرتے ہوئے بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ سامنے سے چل کر آتے خیال نے جواب دیا تھا۔ ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے دادی کے سامنے سر جھکایا تھا جو انہوں نے محبت سے چوم لیا تھا۔ منت نے یہ محبت بھرا سین دیکھ کر پہلو بدلا تھا اور اپنے ساتھ بیٹھی باران کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ انہی چونچلوں کی وجہ سے اخیار بھائی دادی کو اپنے جگر کا ٹکڑا لگتے ہیں اور ہم لوگ تو ویسے ہی دادی کو زہر کی پوریاں لگتی ہیں۔ منت کا دکھی لہجہ سن کر باران نے اس سے بھرپور اتفاق کیا تھا۔ چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے خیال نے منت کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ میں نے سن لیا زہر کی پڑیا، پتہ نہیں ہاتھی کے کان ہے یا انسان کے۔ اب کی بار وہ منہ میں بربرائی تھی، میں نے وہ بھی سن لیا، خیال مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ منت کوئی جوابی حملہ کرتی دادی بول پڑی تھی۔ انشا کی شادی ہے، اس کے گھر والوں نے سب کو بلایا ہے، ان کے ساتھ بہت اچھے اور بہت پرانے تعلقات ہیں ہمارے، اس لیے میں سب کو اطلاع دے رہی ہوں، جس کو جتنا مرضی ضروری کام ہو وہ شادی ہر صورت اٹینڈ کرے گا۔ دادی اپنی بات پوری کر کے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ وہاں موجود کچھ لوگ کے چہرے یہ اعلان سن کر دمک اٹھے تھے، جن میں سر فہرست منت اور باران کا چہرہ تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اخیار نے سب کو اجتماعی خدا حافظ کہا تھا اور اسپتال کے لیے نکل گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سفینہ، جو کہ راحت بیگم کی بڑی بہو تھی، انہیں اطلاع دیتے ہوئے اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے اماں، میں اسکول کے لیے نکلتی ہوں، 4-5 دن ہو گئے ہیں میں نے اسکول کا چکر نہیں لگایا۔ فائقہ، میں 2-3 گھنٹوں تک آ جاؤں گی، تب تک تم سب سنبھال لینا، وہ ساتھ ہی اپنی دیورانی کو اطلاع دیتے ہوئے بولی تھی۔ منت دادی کے سامنے اپنی شرارت اور زبان دونوں کو کنٹرول میں رکھنا، وہ جاتے جاتے منت کو تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے اسکول کی عمارت کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ زنائشہ کو اسکول سے آئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کے موبائل کی ڈنگ بجی تھی۔ انشا کی کال تھی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی حشاش پشاش سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ زیش، زندہ ہو یا مر کب گئی ہو؟ ابھی تک تو میری سانسیں چل رہی ہیں، زنائشہ نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا تھا۔ اچھا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری سانسیں بند کروں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں میری شادی پر 2-3 دن پہلے آنا ہے، تم خود بھی یہی کہتی تھی۔ کل مہندی ہے، تم ابھی تک نہیں آئی، کہاں گئے تمہارے وعدے؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ انشا صاحب، کیا بتاؤں آپ کو؟ وہ لمبا سا سانس خارج کرتے ہوئے بولی تھی۔ یار، امی کی کنڈیشن تمہارے سامنے ہے، تم خود بتاؤ میں انہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے آ جاؤں؟ وہ سنجیدگی سے اسے وجہ بتاتے ہوئے بولی تھی۔ یار، کچھ گھنٹوں کے لیے تو آ سکتی ہو تم، وہ روحان سے انداز لہجے میں بولی تھی۔ میں کوشش کروں گی کہ ضرور آؤں، لیکن نہ آ سکی تو پلیز ناراض مت ہونا۔ زنائشہ کے منانے پر بلاخر وہ اس بات پر راضی ہو ہی گئی۔ چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد زنائشہ نے کال کاٹ دی تھی۔ انشا کی کال تھی۔ ماں کے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا کہتی وہ؟ کل مہندی ہے، اس کی ضد کر رہی تھی کہ میں ہر صورت میں آؤں، تو تم اپنے دادا کو لے کر چلی جاؤ۔ امی، میں انہیں کہاں بسوں پر اپنے ساتھ حوار کرتی پھروں، اور ویسے بھی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اگر ممکن ہوا تو بارات والے دن اسکول سے چھٹی کر لوں گی اور کچھ گھنٹوں کے لیے چلی جاؤں گی۔ زیش، یہ تمہاری وہی دوست ہے جس سے تم جب تک میل نہیں لیتی تھی تب تک تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، اور جس کی شادی کے لیے تم نے اتنی پلاننگز کر رکھی تھی، اب اس کی شادی پر نہیں جاؤ گی تم؟ اسے یاد دلاتے ہوئے بولی تھی۔ امی، میں کچھ نہیں بھولی ہوں، بس یہ جو وقت ہے نا، یہ بہت ظالم ہے، اور قسمت اس سے بھی بڑھ کر ظالم ہے۔ کئی بار وقت اور قسمت دونوں مل کر ہمیں ایسی مات دیتے ہیں کہ ہمارے خواب، ہماری پلاننگز درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے داس لہجے میں بولی تھی۔ اس کی ماں نے اذیت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔
وقت واقعی بہت ظالم ہوتا ہے۔ اس کا مہندی پر جانے کا ارادہ تھا مگر ماں کو بخار ہونے کی وجہ سے اپنا ارادہ کینسل کرنا پڑا تھا۔ ویڈیو کال پر اس نے انشا سے معذرت بھی کر لی تھی اور انشا نے اسے موبائل پر مہندی کی تمام تیاریاں دکھائی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ماں اور دادا دونوں سو چکے تھے۔ وہ ٹائلوں والی چھت کو گھورتے ہوئے اپنے ماضی کو سوچ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ ماضی اتنا شاندار نہیں ہونا چاہیے ورنہ حال میں گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب وہ لوگوں کو طرز کی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی۔ آج وہ خود بھی ان لوگوں جیسے حال میں تھی اور اب اسے خود پہ بے تحاشا ترس آتا تھا۔ زندگی بھی کیا چیز ہے، کبھی مہرباں اور کبھی ظالم۔ اخیار جب گھر پہنچا تو سب لوگ مہندی پر جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ وہ اتنا تھکا ہوا کہ اس کا چہرہ اس کی تھکاوٹ کی عکاسی کر رہا تھا۔ دادی میں آج بہت تھکا ہوا ہوں، مسلسل 8 گھنٹے اوٹی میں کھڑا رہا ہوں، اب میں بالکل ہمت نہیں ہے، میں آج نہیں جا سکتا، کل ضرور جاؤں گا انشاءاللہ، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ دادی نے اس کے بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی، جاؤ میرے بچے آرام کرو۔ ان کی بات سن کر اخیار نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ آنکھوں میں ایک بار پھر سے وہی عکس ابھرا تھا۔ دل نے پھر سے اس سے ملاقات کی خواہش کی تھی۔ دماغ نے پھر سے دلیل دی تھی کہ اب وہ نہیں ملے گی۔ دل نے ہمیشہ کی طرح پھر سے دلیل رد کی تھی۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں اسے کب نیند آئی تھی اسے بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ زنائشہ نے آج اسکول سے چھٹی کر لی تھی۔ گھر کا کام کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر دادا کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی اور پھر امی کے پاؤں دبانے لگ گئی تھی۔ آج تو جاؤ گی نا تم؟ انہوں نے سوالیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ جی امی آج میں جاؤں گی، انشا نے بولا ہے، وہ ڈرائیور کو بھیج دے گی تاکہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، تم کہاں بسوں میں خوار ہوتی پھرتی، وہ مطمئن لہجے میں بولی تھی۔ ان کے پاؤں دبانے کے بعد زنائشہ کمرے سے نکل کر باہر آ گئی ہے اور دیوار کے ساتھ لگے سکھچین پودے کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ یہ پودا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اپنا گھر بک جانے کے بعد جو واحد چیز وہ اس گھر سے اپنے ساتھ لائی تھی وہ سکھچین کی کاٹی ہوئی شاخ تھی جو پودا بن چکی تھی۔ یہ درخت اس کے اچھے دنوں میں بھی اس کے ساتھ تھا اور اب برے دنوں میں بھی کوئی شکایت کیے بغیر وہ چپ چاپ اس کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ وہ اپنے تمام راز اس پودے سے بانٹتی تھی۔ اس کی تنہائی کا واحد ساتھی وہ پودا تھا جو اس کی تمام باتیں سنتا تھا مگر وہ اس پودے کی کوئی بات نہیں سن پاتی تھی۔ سکھچین کے پودے نے اپنے سامنے سادہ سے حلیے میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر یہ خواہش کی تھی کہ کاش وہ اسے بتا سکتا کہ تنہائی انسانوں کی ایجاد ہے۔ کاش وہ اس کی بات سن سکتی کہ جس طرح وہ اس لڑکی کو پیارا ہے بالکل اسی طرح وہ لڑکی بھی اسے پیاری ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد زنائشہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ انشا کا ڈرائیور آنے والے تھا، اسے تیار ہونا تھا، جبکہ اس کا پسندیدہ پودا اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جس کے پتے اور تنا سوکھا ہوا تھا۔ وہ پودا جب سے یہاں آیا تھا ایسے ہی مرجھایا ہوا تھا، لیکن نہ تو وہ مکمل طور پر سوکھتا نہ ہی ہرا ہوتا تھا۔ اخیار رات کو لیٹ آیا تھا اس لیے ابھی تک سو رہا تھا۔ دادی کب کا سب کو تیار ہونے کا بول چکی تھی اور کچھ دیر پہلے اسے جگانے آئی تھی۔ انہیں زیادہ تنگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی، وہ ان کی ایک پکار پر اٹھ گیا تھا۔ دادی کے جانے کے بعد اس نے شاور لیا تھا۔ وارڈروب سے اپنا استری شدہ سفید رنگ کا سوٹ پہن کر جب وہ تیاری مکمل کر کے لاؤنج میں آیا تھا تو سب تیار ہو کر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے باہر آنے پر ایک بار سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ بہت کم سوٹ پہنتا تھا، عموماً عید کے دن یا جب کبھی وہ سال میں 1-2 دفعہ ہسپتال سے چھٹی کرتا تبھی سوٹ پہنتا تھا اور بلا شبہ وہ سوٹ پہن کر بھرپور وجاہت کا مجسمہ لگتا تھا۔ دادی نے اسے دیکھتے ہی اس کی نظر اتاری تھی۔ یہ حسن کا دیوتا ہمارے گھر کہاں سے آ گیا؟ منت نے شرارتی انداز میں پوچھتے ہوئے اس کے حسین لگنے پر چوٹ کی تھی۔ اب تم اتنی مبالغہ رائے بھی مت کرو، مجھے پتا ہے تمہیں تو بالکل بھی حسین نہیں لگتا۔ اخیار مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ آپ دادی کو اتنے حسین لگتے ہیں تو پھر مجھے کیسے لگ سکتے ہیں؟ اس نے بے چارگی سے اسے وجہ بتائی تھی اور اخیار اب کی بار اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا۔ دادی نے سب کو گاڑیوں میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا اور سب انشا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اخیار اس کی ماں، دادی، منت اور باران ایک گاڑی میں تھے۔ اخیار گاڑی چلانے میں مصروف تھا جب دادی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اخیار 28 سال کے ہونے والے ہو تم نے کب کرنی ہے شادی؟ اب تو تم تعلیم کر چکے ہو، اپنا ہسپتال بنا چکے ہو، اب اور کسی بہانے پر شادی کو ٹالنا ہے؟ دادی نے کرے تیوروں سے پوچھا تھا۔ بالکل اماں، پوچھے اسے، ہم سب کے کتنے ارمان ہیں اس کی شادی کو لے کر، لیکن اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کی ماں دادی کی حمایت کرتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار نے میوزک آن کیا تھا، ان کے سوالوں سے بچنے کی اتنا سی کوشش کی تھی جو کہ دادی کسی وقت ہاتھ بڑھا کر میوزک آف کرنے پر دم نوڑی کی۔ میوزک آن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہماری بات کا جواب دو، دادی نے تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ دادی ایسی کوئی ملی نہیں ہے جسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی چاہ ہو، جسے دیکھ کر لگے کہ وہ زندگی کی ہر اونچ نیچ میں میرا ساتھ نبھائے گی، اس نے ہار مانتے ہوئے وجہ بتائی تھی۔ وہ انہیں یہ نہیں بتا سکا تھا کہ جو ملی تھی وہ کھو گئی تھی اور دوبارہ نہیں مل رہی تھی۔
کوئی ڈھونڈو گے تو ملے گی، تمہارے تو ہسپتال میں بھی اتنی خوبصورت ڈاکٹرز ہیں، انہیں میں کوئی دیکھ لو، دادی نے فوراً تجویز پیش کی تھی۔ دادی آپ بھی حسد کرتی ہیں، لڑکی نہ ہوئی کوئی شوپیش ہو گیا، جو خوبصورت ہے وہی پسند کر لو، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس جلد تم لڑکی پسند کرو، ہمیں تمہاری شادی کرنی ہے، بات ختم، وہ حکمیہ لہجے میں بولی تھی۔ اغیار ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ پیچھے بیٹھی منت نے دانت نکالتے ہوئے باران کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، زنائشہ نے دادا کو بتا دیا تھا، دادا نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ انشا اور اس کی دوستی کی گہرائی سے واقف تھے، باقی گھر والوں کو اعتراض ہوا تھا کہ آخر وہ اکیلی کیوں جا رہی ہے، ان میں سے کسی کو ساتھ لے کر جائے، لیکن دادا نے سب کو دو چار سنا کر اس کے ساتھ جانے سے باز رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے وہ اتنے عرصے بعد کسی فنکشن پر جا رہی ہے تو اسے کھل کر انجوائے ہی نہ کر سکے۔ وہ جانتے تھے اگر ان میں سے کوئی اس کے ساتھ جاتا تو وہاں ضرور اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا۔ تیاری کرتے ہوئے اس کے دل میں عجیب کسک اٹھ رہی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ پہلی بار تیار ہو کر کسی فنکشن پر جا رہی تھی۔ لہرا کر اسے ماضی کی آسائشات یاد آ رہی تھی۔ پیچ کلر کا کامدار سوٹ پہن کر اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، جبکہ پیروں میں پینسل ہیل پہن رکھی تھی اور ہلکا ہلکا میک اپ اس کے چہرے کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ماں نے اسے دیکھ کر بے اختیار ماشاءاللہ کہا تھا۔ اسے تیار ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ڈرائیور لینے آ گیا تھا۔ دادا اور ماں کو خدا حافظ بولنے کے بعد وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ سارا راستے اس نے مختلف سوچوں میں گزارا تھا۔ گاڑی کے رکنے پر وہ سوچوں سے باہر آئی تھی۔ ڈرائیور نے اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ سر کے اشارے سے شکریہ بولتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تمام انتظامات لان میں کیے گئے تھے۔ انتہائی خوبصورتی سے سجائے گئے لان کو دیکھتے ہوئے اسے انشا کے ساتھ کیا گیا اپنا وعدہ یاد آیا۔ ایک بار اس کی شادی کے ذکر پر زنائشہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی شادی پر لان کی سجاوٹ وہ اپنی موجودگی میں کروائے گی اور اس کا برائیڈل شاور بھی وہی کروائے گی۔ پرانی باتیں یاد کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر کرو زدہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ سامنے سے آتے اغیار کی نظر بلا ارادہ اٹھی تھی اور سامنے سے چل کر آتی لڑکی کے کرب زدہ مسکراہٹ والے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور زنائشہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ اغیار نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا مگر وہ اپنے دھیان میں چلتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ اغیار اپنی جگہ ساکت و جامد ہو گیا تھا۔ وہ بلا شبہ وہی تھی، وہی جس کا وہ پچھلے 2 سال سے منتظر تھا۔ نہ جانے کیوں ایک دم اس کے دل میں تکلیف ہوئی تھی۔ جس لڑکی کو دیکھنے کی اور جس سے ملنے کی اس نے اتنی دعائیں کی تھی، جس کو اس نے 2 سال تک بغیر اس کا نام جانے اپنے خیالوں میں بسائے رکھا تھا، وہ اپنے خیالوں میں چلتے ہوئے بے خبری سے اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ کسی چیز نے بھی اس کے قدم زنجیر نہیں کیے تھے۔ گھر کی ملازمہ نے دور سے زنائشہ کو دیکھ لیا تھا اور بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی تھی۔ زنائشہ بی بی آپ، وہ حیرت و مسرت سے چیختے ہوئے اس کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی تھی، مگر پھر ایک دم رک گئی تھی۔ چند قدموں کی دوری ہونے کے باوجود اغیار نے ملازمہ کی آواز سنی تھی اور مڑ کر دیکھا تھا۔ ملازمہ کا چہرہ اغیار نے دیکھا تھا مگر وہ زنائشہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ وہ دوسری جانب رخ کیے کھڑی تھی۔ زنائشہ نے ملازمہ کا ایک دم رکنا محسوس کیا تھا اور پھر خود ہی اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا تھا۔ یہ انشا لوگوں کی کافی پرانی ملازمہ تھی۔ زنائشہ جب بھی یہاں آتی تھی اس کے ہاتھوں کی بنی آلو کی بھجیا ضرور کھاتی تھی۔ حمیدہ، مجھے آپ کی آلو کی بھجیا بہت یاد آتی ہے، وہ اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولی تھی، اور مجھے آپ بہت یاد آتی تھی۔ چلیں آئیں، میں آپ کو انشا بی بی کے پاس لے چلتی ہوں، وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ چل دی تھی۔ اغیار نے حیرت سے وہ منظر دیکھا تھا۔ ان کے چند قدم آگے جانے پر ان کی آوازیں بالکل مدھم ہو گئی تھی، مگر وہ تب تک وہی کھڑا رہا تھا جب تک اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ وہ جب تک وہی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔